السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفد نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ 13واں پارہ سورۃ الرعد مدنیہ آیات نمبر 38 تا 43 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ. يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: اور بے شک ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے اور ان کے لیے بیبیاں اور بچے کیے، اور کسی رسول کا کام نہیں کہ کوئی نشانی لے آئے مگر اللہ کے حکم سے. ہر وادی کی ایک لکھت ہے، اللہ جو چاہے مٹاتا اور ثابت کرتا ہے، اور اصل لکھا ہوا اسی کے پاس ہے. اور اگر ہم تمہیں دکھا دیں کوئی وعدہ جو انہیں دیا جاتا ہے یا پہلے ہی اپنے پاس بلائیں، تو بہرحال تم پر تو صرف پہنچانا ہے اور حساب لینا ہمارا ذمہ. کیا انہیں نہیں سوجھتا کہ ہم ہر طرف سے ان کی آبادی گھٹاتے آ رہے ہیں، اور اللہ حکم فرماتا ہے، اس کا حکم پیچھے ڈالنے والا کوئی نہیں، اور اسے حساب لیتے دیر نہیں لگتی، اور ان سے اگلے فریب کر چکے ہیں. تو ساری خفیہ تدبیر کا مالک تو اللہ ہی ہے، جانتا ہے جو کچھ کوئی جان کمائے. اور اب جاننا چاہتے ہیں کافر کسے ملتا ہے پچھلا گھر، اور کافر کہتے ہیں تم رسول نہیں. تم فرماؤ اللہ گواہ کافی ہے مجھ میں اور تم میں، اور وہ جسے کتاب کا علم ہے. مزید ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا. اب اس کی تفسیر تسلسل سے. تفسیر: شان نزول. کافروں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ عیب لگایا تھا کہ وہ نکاح کرتے ہیں، اگر نبی ہوتے تو دنیا ترک کر دیتے.
بیوی بچے سے کچھ واسطہ نہ رکھتے، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انہیں بتایا گیا کہ بیوی بچے ہونا نبوت کے منافی نہیں، لہذا یہ اعتراض محض بے جا ہے۔ اور پہلے جو رسول آ چکے ہیں وہ بھی نکاح کرتے تھے، ان کے بھی بیویاں اور بچے تھے۔ اس سے مقدم و مؤخر نہیں ہو سکتا، خواہ وہ وعدہ عذاب کا ہو یا کوئی اور۔ سعید بن جبیر اور قتادہ نے اس آیت کی تفسیر میں کہا کہ اللہ جن احکام کو چاہتا ہے منسوخ فرماتا ہے، جنہیں چاہتا ہے باقی رکھتا ہے۔ انہیں ابن جبیر کا ایک قول یہ ہے کہ بندوں کے گناہوں میں سے اللہ جو چاہتا ہے مغفرت فرما کر مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے۔ اکرمہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ سے جس گناہ کو چاہتا ہے مٹاتا ہے اور اس کی جگہ نیکیاں قائم فرماتا ہے۔ اور اس کی تفسیر میں اور بھی بہت اقوال ہیں۔ جس کو اس نے ازل میں لکھا یہ علم الہی ہے یا ام الکتاب سے لوح محفوظ مراد ہے، جس میں تمام کائنات اور عالم میں ہونے والے جملہ حوادث و واقعات اور تمام اشیاء مکتوب ہیں، اور اس میں تغیر و تبدیل نہیں ہوتا۔ عذاب کا ہم تمہیں اور اعمال کی جزا دینا، تو آپ کافروں کے اعراض کرنے سے رنجیدہ نہ ہوں اور عذاب کی جلدی نہ کریں۔ اور زمین شرک کی وسعت و مبدم کر رہے ہیں، اور زمین شرک کی وسعت دم بدم کم کر رہے ہیں، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کفار کے گرد و پیش کی اراضی یکے بعد دیگرے فتح ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور یہ صریح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی مدد فرماتا ہے اور ان کے لشکر کو فتح مند کرتا ہے اور ان کے دین کو غلبہ دیتا ہے۔ اس کا حکم نافذ ہے، کسی کی مجال نہیں کہ اس میں چون چرا تغیر و تبدیل کر سکے۔ جب وہ اسلام کو غلبہ دینا چاہے اور کفر کو پس کرنا، تو کس کی تاب و مجال کہ اس کے حکم میں دخل دے سکے۔ یعنی گزری ہوئی امتوں کے کفار اپنے انبیاء کے ساتھ پھر بغیر اس کی مشیت کے کسی کی کیا چل سکتی ہے؟ اور جب حقیقت یہ ہے تو مخلوق کا کیا اندیشہ؟ ہر ایک کا کسب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اور اس کے نزدیک ان کی جزا مقرر ہے۔ یعنی کافر ان قریب جان لیں گے کہ راحت آخرت مومنین کے لیے ہے اور وہاں کی ذلت و خواری کفار کے لیے ہے۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہاں تک کہ آج کی سورۃ الرعد انشاءاللہ ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ آج تک کی یہاں کی تلاوت ترجمہ اور تفسیر اس کی اختتام پذیر ہوئی۔ انشاءاللہ کل سے ہم سورۃ ابراہیم کی تلاوت ترجمہ اور تفسیر شروع کریں گے۔ آج تک کی یہاں سے تلاوت ترجمہ اور تفسیر اختتام پذیر ہوئی۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اس کلام مقدس کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کلام مقدس کے صدقے میرے اور آپ کے تمام کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ معزز ناظرین سے یہ درخواست کرتا رہتا ہوں کہ میرا اور آپ کا جو ختم نبوت کے صدقے ہمارے اوپر ایک بہت بڑا فریضہ عائد ہوتا ہے کہ ہم اس نیک کام کو آگے بڑھائیں، اور اس کے لیے میں اپنا جس قدر میری استطاعت ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دے رکھی ہے کہ میں اس پروگرام کے ذریعے سے قرآن پاک کی جو تلاوت ترجمہ اور تفسیر جو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، تو اس کے اندر آپ بھی اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ آپ اس ویڈیو کو پورا اس کی ویڈیو کو دیکھا کریں تاکہ آپ کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق ہو سکے۔ اور اس کے علاوہ آپ دوسرے اپنے گھر میں اپنے عزیز اقربا کو اور جہاں تک آپ اس آواز کو پہنچا سکتے ہیں ضرور لائک شیئر سبسکرائب کریں، بیل والے آئیکن کو ضرور پریس کریں، اور دوسرے دوستوں کو بھی اس کی طرف تلقین ترغیب اور تبلیغ کیا کریں کہ اس قسم کے پروگرام دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کو جو اس پروگرام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آپ کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے صدقے سے دن قیامت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے اور آپ کو شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔